بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، ہم تجھے ولی سمجھتے گر تو اچھرا، جو کبھی لاہور کی ایک مضافاتی آبادی کے طور پر جانا جاتا تھا، اور وہاں کے تانگے والے بھی اچھرا موڑ پر سواریوں کو لبھانے کے لیے لاہور بھائی لاہور کی آوازیں لگاتے تھے، یعنی اچھرا سے لاہور جانے کے لیے۔ رفتہ رفتہ زمانے نے انگڑائی لی اور اچھرا لاہور کی تمام کاروباری مراکز سے نمبر لے گیا۔ حالت یہ ہے کہ آج اچھرا کی تنگ گلیوں والے بازاروں میں، جہاں ہماری ہوش میں 5,000 روپے کا 10 مرلے کا مکان مل جاتا تھا، یکا یک 25 لاکھ روپے مرلہ جگہ ہو گئی، کیونکہ وہاں کے بازاروں کا مال صرف اچھرے میں ہی نہیں بلکہ لاہور کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی زنانہ خریداری کے حوالے سے سستے داموں کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا۔ اس علاقے کی شہرت اور اس کا امیج اس وقت بڑھا جب وہاں جماعت اسلامی کا مرکزی دفتر قائم کیا گیا اور حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے وہاں رہائش اختیار کی۔ میاں طفیل محمد کے علاوہ جماعت کی بے شمار قدآور شخصیات کا پڑاؤ بھی وہیں ہوا۔ پھر ایک اور قومی شخصیت جس کی دماغی صلاحیتوں کا لوہا گورے نے بھی مانا، وہ تھے علامہ مشرقی۔ آئے دن وہاں بیلچہ پارٹی والوں کا اکٹھ ہوتا، پھر ان کی پریڈ ہوتی، جس کی وجہ سے علامہ کے گھر پر آئے دن پولیس کے چھاپے علاقے کے بچوں کے لیے ایک تماشا کی حیثیت رکھتے تھے۔ ادھر بابا سوشلزم جناب شیخ رشید کی رہائش گاہ اور جناب احمد رضا قصوری کا بما برادران اور والد وہاں رہنا، اور اسی علاقے میں ان کے والد صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا جانا، جس کے نتیجے میں بھٹو صاحب پھانسی چڑھے، اہم پہلو ہیں۔ اسی علاقے میں جامعہ اشرفیہ اور بابا شاہ جمال کا مزار ٹھہرا۔ لالا سدھیر، سمیہ، سنتوش، درپن فیملی بھی یہیں رہیں۔ حضرت مولانا مودودی صاحب کا مدفن بھی ان کی رہائش گاہ بنی۔ مولانا کی وفات پر جماعت والوں نے بتھیرا زور لگایا کہ انہیں منصورہ میں دفن کیا جائے، لیکن بیگم صاحبہ ڈٹ گئیں کہ انہیں گھر میں ہی دفن کیا جائے گا، لہٰذا جماعت اس پر پسپاہی اختیار کر گئی۔ مولانا صاحب سے بات دوسری طرف نکل گئی، لیکن اسی بہانے ملک کے اہم علاقے کا آپ سے مکمل تعارف تو ہو گیا۔ ہاں، تو مولانا مودودی کی تصانیف کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علم کا سمندر تھے، اور آپ کے علم کی گہرائی سمندر کی گہرائی سے زیادہ اور ایورسٹ کی چوٹی سے بھی زیادہ بلند تھی، جن کی عمیق گہرائیوں سے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہے۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لی جائے تو عام آدمی کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اسے پڑھ کر تو بڑے سے بڑا منکر بھی مشرف با اسلام ہو جائے اور مخالف ترین شخص بھی ان کا گرویدہ ہو جائے، نیز دنیا اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے مولانا مودودی کی تفسیر جو 6 جلدوں پر منحصر ہے، الحمدللہ کہ شروع سے لے کر آخر تک، الحمدللہ سے لے کر الناس تک میں نے اس کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر کی میں نے پڑھنے کی شرف حاصل کیا ہے۔
تو ان کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ ان سے ہاتھ ملانے کا شرف جن کو حاصل ہوا ہے وہ گواہی دیں گے کہ شاید ہی اس سے نرم و گداز اور خوبصورت ہاتھ کسی اور مرد کا ہو۔ شکل و صورت اور سادہ پہناوے کے کیا کہنے، صاف شفاف اینک اور سر پر ٹوپی، ایک وقار تھا ان میں۔ ان کی شخصیت میں جوش کشش تھی اور جو معصومانہ انداز تھا وہ جری سے جری شخص کو بھی ان کے سامنے نظر نیچی کر کے بات کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ بہادر اتنے کہ سزائے موت سنائے جانے کے باوجود پاؤں میں لغزش آئی، نہ معافی نہ اپیل۔ کیا مرد مجاہد تھا وہ! اللہ پر اتنا ایمان مضبوط کہ بس بیان سے باہر۔ پھر جب گورنر کالا باغ کے زمانے میں پرانے لاہور کے باہر جماعت کا لاکھوں انسانوں کا جلسہ ہوا جو کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر تھا، تو اس جم غفیر کا ڈسپلن اور مولانا صاحب کے خطاب کو آگے سنانے کا کام، کیا بات تھی! اس پر گورنر صاحب کے نامزد گنڈوں کا قتل عام، نہ کوئی افراتفری ہوئی نہ شور۔ مجال ہے ایک شخص بھی اپنی جگہ سے ہلا ہو یا جلسہ منتشر ہوا ہو۔ جیسا سیسا پلائے ہوا لیڈر ویسا ہی سیسا پلائے ہوئے پیروکار۔ پھر مولانا کے دور میں موبائل شفا خانوں کا چلایا جانا اور نئی پود کی تربیت کے لیے نیا مدرسہ کا جزا، کیا جذبہ تھا جماعت کا! نہ حکومت وقت نہ اس کے بندے جماعتیوں کو ڈاواڈول کر سکے۔ ہماری رائے کے مطابق اگر مولانا صاحب سیاست میں نہ آتے تو لوگ ان کو ولی کا درجہ دیتے اور ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ کوئی بھی حکومت ان افکار کے خلاف کام نہ کر سکتی، نہ جا سکتی، بلکہ ویٹیکن کی طرح لوگ ان سے رہنمائی لینے آتے۔ لیکن بھلا ہو سیاست میں آنے کا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک متنازع شخصیت بنا لیا، اور اس گندے کھیل میں شرکت کی وجہ سے سیاسی مخالفوں نے ان کی تعلیمات کو رنگین شیشہ والی اینک سے ایک آنکھ اور دماغ بند کر کے دیکھنا شروع کر دیا، اور یوں اس سیاسی مخالفت کی کوچا کوچی نے مسلمانوں کو جو علم کے پہلے ہی دشمن ہیں، ان کی گراں قدر دینی خدمات سے استفادہ کرنے سے روک دیا۔ اس عالم دین کی سیاست میں آنے کے بعد وہ رسوائی کی گئی کہ ذرا سی بھی ایمان کی رمق رکھنے والوں کے سر ندامت سے جھک گئے۔ جب مولانا نے جمہوریت کی سربلندی کی خاطر مادر ملت فاطمہ جناح کی حمایت کی تو وہ پوسٹر شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پھر جب 1971 کے الیکشن ہوئے تو ہفت روزہ شہاب میں مولانا صاحب کی فوٹو چھاپی گئی جس میں مولانا کا سر اور فلم سٹار نغمہ کا دھڑ لگا کر سن رے بلوریا کھوالیا کا کیپشن لگایا گیا، انا للہ و انا الیہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حاصل کیا ہے جماعت نے سیاست میں آ کر؟ کبھی 3 اور کبھی 4 سیٹیں اسمبلی میں، وہ بھی دوسروں کی بیساکھیوں کے سہارے، اور اگر اس سے زیادہ سیٹیں بھی لے لیں تو کیا ہو جائے گا؟ کسی کے ساتھ الائنس کر کے زیادہ سے زیادہ کیبنٹ میں 3-4 منسٹریاں مل جائیں گی۔ وہ حاصل کر کے بھی پروفیسر غفور صاحب، جناب رحمت الہی چودھری اور پروفیسر خورشید صاحب ملک میں کون سا سبز انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے؟ الٹا ان کو حکومتوں کے برے کارناموں میں ناکردہ گناہوں کی سزا کا حصہ وار بننا پڑا۔ جنرل ضیاء کے دور میں اس کے لیڈر چندہ ماموں کہلوانے لگے۔ آج بھی وقت ہے کہ جماعت جس کی تنظیم سے دنیا خائف رہتی ہے چھوڑے سیاست کو اور لگ جائے مولانا کے افکار کو عوام تک پہنچانے میں، اور جت جائے فلاح و بہبود کے کاموں میں۔ پھر دیکھیں پوری اسمبلیاں ان کی کہی گئی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانیں گی۔ صرف
ظالموں قاضی آیا لکھنے سے کام نہیں چلے گا، جہالت اور ظلم کو اس ملک سے مٹانا ہوگا اور پسے ہوئے طبقوں کو انصاف دلانا ہوگا، اور جماعت چاہے تو یہ وہ اور صرف وہ یہ کر سکتی ہے۔ چوائس آپ کی ہے جناب۔ تو ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا سید ابو الاعلیٰ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، ہم تجھے ولی سمجھتے گر تو ٹیسٹ ٹیسٹ۔ تو یہ ولاگ جناب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، جو پاکستان کی ایک مانی دانی مذہبی شخصیت ہے، ان پر ایک خاص مضمون جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر وہ پسند کریں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔